السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ کچھ دیر وہ اسی طرح پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اصل حالت میں تھا۔ میں حدوش عبداللہ ہوں۔ پتہ نہیں تاریخ کے کون سے دور میں میرا نام آتا ہے۔ وہ کسی فرعون کا ہی دور تھا۔ حدوش عبداللہ چرواہے کا بیٹا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا۔ اس کا باپ سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ ماں اور 3 بھائیوں کی پرورش کا بوجھ بہت چھوٹی سی عمر میں اسے سنبھالنا پڑا۔ لیکن اس نے بھیڑوں کے ساتھ جنگلوں سے دوستی کر لی۔ درختوں اور پتوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔ ان کے درمیان اس کی دنیا آباد ہو گئی۔ وہ ان میں مگن ہو گیا۔ ہوائیں جہاں جہاں سے گزرتی وہاں کی کہانیاں سناتی۔ اسے سارے جہاں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ انہی ہواؤں نے درختوں کے بجتے ہوئے پتوں کی آواز میں اسے سلاکیا کی داستان سنائی۔ اس کے حسن و جمال کی ایسی تصویر کھینچی کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سلاکیا کو تلاش کرنے لگی۔ اس کے دوستوں نے اسے آزردہ پایا تو اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی محبوبہ کا بت تراشے۔ وہ بت تراشی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے دوست بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے اسے بت تراشی سکھائی اور اس نے سلاکیا کو پتھروں سے تخلیق کیا۔ اس تخلیق سے اسے اتنا پیار تھا کہ اس نے ہر پتھر کو سلاکیا کا روپ دینا شروع کر دیا۔ اس نے پھولوں سے رنگ حاصل کیے اور سلاکیا کے وجود کو رنگین کر دیا۔ بت تراشی میں اسے کمال حاصل ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس میں اس کی لگن، اس کا عشق پوشیدہ تھا۔ پتھر اس سے باتیں کرنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے درختوں کے پتوں سے اس کی شناسائی تھی۔ تب ایک بار فرعون وقت کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے جو پہاڑی چٹانوں کو بولتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے جستجو ہوئی اور اس نے ان چٹانوں سے ابھرنے والے مجسموں کے خالق کی تلاش کی۔ میرا اس کے سامنے آ جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن اس نے بہتر نہ کیا۔ اس نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے اسے بتایا کہ میری تخلیقات امر ہیں، انہیں زوال نہیں ہے۔ تب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے آپ کو تخلیق کرائے اور میرے فن کو استعمال کر کے خود کو زندہ جاوید کر لے۔ لیکن مجھے اس سے عشق تو نہیں تھا۔ میں نے اس کے بت تراشنے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے قید کر دیا، مجھے سلاکیا سے دور کر دیا۔ لیکن سلاکیا تو میرے وجود میں بس گئی تھی۔ میں نے اپنے قید خانے میں اسے نقش کر لیا۔ دیواریں کھرچ کھرچ کر میں نے وہاں سلاکیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے اتار لیا۔ میرا فن جادواں ہوتا چلا گیا، اور پھر فرعون وقت کو جب میرا خیال آیا تو اس نے مجھے قید خانوں میں آ کر دیکھا۔ وہاں بھی اسے سلاکیا نظر آئی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ مجھے موت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے آپ کو مجھ سے تخلیق کرا کے امر کر دینا چاہتا تھا۔ میری داستانیں دور دور تک پھیل گئی۔ اس نے مجھ سے ہر طرح کی سودے بازی کی، مجھے رہنے کے لیے محل دیا، عیش و عشرت کی زندگی دی، اور یہ چاہا وہ میرے ہاتھوں سے دوبارہ تخلیق ہو جائے۔ تصویر کی شکل کا یہ فن مجھے کیا کیا دے سکتا ہے؟ چنانچہ میں نے ان تمام نقوش کو ترتیب دیا جو مجھے آزادی دے سکتے تھے۔ میں نے دوسری تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ بت تراشی کے لیے میرے پاس انتظامات نہیں تھے، چنانچہ میں نے رنگ اور برش استعمال کیے جو اس وقت اس شکل میں نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں نے اپنے وجود کا ذرہ ذرہ اپنے فن کو بخش دیا تو فن نے مجھے نئی نئی راہیں دکھانا شروع کر دی۔ میری تصویریں، میری تخلیقات مجھے بتانے لگی کہ مجھے عمر جادواں کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نقش کیا اور اس کے بعد بآسانی فرعون وقت کے چنگل سے نکل آیا۔ اب میرے لیے دنیا کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ فرعون نے میرے فرار کے بعد اپنی ساری سپاہ کو میری تلاش پر لگا دیا۔ جگہ جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئیں، لیکن یہ میں نہ تھا، میرے بنائے ہوئے نقش تھے، اور فرعون وقت میرے اصل کی تلاش نہ کر سکا۔ میرے نقش میری ہی طرح تھے، میری جیسی سوچوں کے حامل، میرے جیسے عمل میں کامل۔ وہ میری طرح اپنے نقش تراش سکتے تھے، بنا سکتے تھے۔ میں جگہ جگہ موجود تھا، اور جب فرعون وقت میرے اصل وجود کو نہ پا سکا تو شدت غم سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے خودکشی کر لی، مگر حدوش عبداللہ اب اپنی ذات میں یکتا ہو گیا۔ فن مصوری میں اگر تاریخ کے اوراق کھنگالو تو حدوش عبداللہ کا نام تمہیں ایک پر اسرار مصور کی حیثیت سے نظر آئے۔ اور یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں نشا دانش کہ بالآخر حدوش عبداللہ نے اپنی محبوبہ کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ ایک ویران پہاڑی سلسلے میں پتھر سے تراشی ہوئی ایک چٹان جو سلاکیا کا وجود رکھتی تھی، اس کا مرکز بن گئی، اور اس کی بنائی ہوئی تصاویر جن کی تعداد ناقابل یقین تھی، کائنات کے گوشے گوشے میں سرگرداں ہو گئی۔ وہ تصاویر خود اپنے آپ کو تخلیق کر سکتی تھی، اور وہی تمام صفات موجود تھیں
جو حادوش عبداللہ میں تھی۔ نہ جانے کتنی تصویریں موجود تھیں اور کس کس طرح ضائع ہو گئی۔ میں بھی اس کی بنائی ہوئی تصویر ہوں۔ اگر تم میرے وجود کو حادوش عبداللہ کے طور پر تسلیم کر سکو تو تسلیم کر لو، اور اگر نہ مانو تو ہر تصویر میں حادوش عبداللہ کا عکس موجود ہوگا۔ شاید تمہیں اس داستان سے الجھن ہو رہی ہو، لیکن یہی سچائی ہے۔ تم نے خود بھی دیکھا، بے شمار تصویریں موجود ہیں۔ میں اگر 100 بار بھی مٹ جاؤں تو حادوش عبداللہ کے وجود میں زندہ رہوں گا اور تصویریں تخلیق کرتا رہوں گا۔ مجھ میں تمام انسانی صفات ہیں جو حادوش عبداللہ میں تھی، لیکن اگر میں خود ہی اپنی حقیقت کو اپنے آپ پر طاری کروں تو تم نے دیکھ لیا، کاغذ کا ایک ٹکڑا، وہ بھی بوسیدہ، قدیم، جو ہلکی سی ہوا سے اڑتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے نشا دانش کہ اب تمہیں شدت سے اس بات کا غم ہوگا کہ تم کسی زندہ وجود کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ ایک تصویر کے ساتھ جی رہی ہو۔ مجھے اس کے برعکس جینا ہے۔ یہ ایک مصور کا نام ہے جو نہ جانے کتنی صدیاں دیکھے اور فنا نہ ہو۔ فن اسی کو کہتے ہیں۔ انسان اگر فنکار ہے تو جیے گا، صدیوں جیے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ایک پراسرار کہانی تھی، لیکن اس کا ثبوت ابھی چند لمحات پہلے جب بلی نے اس پر حملہ کیا اور وہ کاغذ کی طرح پھٹ گیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، چہرہ جھکا لیا، وہ بھی کچھ نہ بولا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ حادوش عبداللہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے کہا، اور اگر تمہاری بھی ایسی ہی تصویریں متحرک ہو جائیں نشا دانش، جس طرح میں حادوش عبداللہ کی شکل میں بھٹک رہا ہوں اور میرا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، تو کیا وہ حقیقت احمق تمہیں تلاش کر سکے گا؟ کیا تمہارے لیے وہ خطرات باقی رہ جائیں گے جن سے تم دوچار ہو؟ اس کے الفاظ میرے ذہن تک پہنچے تو ایک بار پھر میں اچھل پڑی۔ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا کہہ رہے ہو حادوش عبداللہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ حادوش عبداللہ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، میں تمہاری اپنی جیسی لاتعداد تصویریں تراش سکتا ہوں۔ تمہارا وجود ان تصویروں میں متحرک ہوگا، لوگ تمہیں دیکھیں گے اور صرف نشا دانش سمجھیں گے۔ تمہیں نشا دانشی کی حیثیت سے ہر جگہ مانا جائے گا، جانا جائے گا، لیکن تمہارا اصل کہیں اور ہوگا۔ بولو نشا دانش، کیا تمہیں یہ دلچسپ تحریر منظور ہے؟ ہر چند کے میں حادوش عبداللہ کی کہانی جان کر کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اتنا دلچسپ تھا کہ میں اپنے آپ کو ان الفاظ کے سحر سے آزاد نہ کر سکی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، یہ تو ایک انوکھا تجربہ ہوگا کسی ذی روح کی زندگی میں جیسے میں۔ ہاں، حادوش عبداللہ نے اپنی اصل کو کہیں ایسی جگہ پوشیدہ کر لیا تھا جہاں فرعون وقت اسے پا نہ سکے، اور وہ پاگل بادشاہ اسے جگہ جگہ سے گرفتار کر کے موت کی سزائیں دے رہا تھا۔ موت تو حادوش عبداللہ کو ملی، لیکن اس کی پتھریلی محبوبہ کی آغوش میں، اس کی پسند کے مطابق، اور اس کے باوجود اس کی تصویریں اس کی جگہ پر سمیٹے رہیں، نہ جانے کتنی صدیوں سے آج تک۔ اس کا مطلب ہے حادوش عبداللہ، اس کی بے شمار تصاویر متحرک ہیں۔ کیا سرزمین مصر کے کسی اور گوشے میں بھی اس کی کوئی تصویر تمہاری طرح زندگی گزار رہی ہوگی؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس کا تعلق مجھ سے ہی ہوتا، ہم سب ایک دوسرے سے واقف ہوتے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب اس کی اصل تم ہی ہو؟ اصل تو نہیں، تم دیکھ چکی ہو نشا دانش، لیکن اس کی بقیہ تصویریں فنا ہو گئیں۔ میں نے البتہ اپنی تصویریں کافی تعداد میں تیار کر لی ہیں اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ کیا اس نگار خانے میں؟ نہیں، احتیاطاً میں نے انہیں کہیں اور محفوظ کیا ہے۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم میری تصویر بنا دو گے۔ ہاں، تم سے جو لگاوٹ، جو انسیت میرے دل میں بیدار ہو گئی ہے نشا دانش، اسی کے تحت میں ایسا کروں گا۔ مگر اس طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے حادوش عبداللہ، کیا ایک تصویر ہونے کے باوجود تمہارے سینے میں دل ہے؟ اس دل میں محبت ہے، دوستی کا جذبہ ہے، جیسے اناتور کے بارے میں تم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، میں حادوش عبداللہ ہی ہوں، اور جب تک میں اس کی تصویر کی شکل میں متحرک ہوں، میرے سینے میں انسانی جذبات، انسانی عمل پوشیدہ ہے، اور جب تک میں جاری رہوں گا، جب تک اس کی آخری تصویر باقی رہے گی، وہی تمام عمل کرے گا جو دنیا میں بسنے والوں کا ہے۔ کیا یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ کائنات میں اتنا کچھ ہے نشا دانش کہ تمہارے دماغ کے 20,000 خلیے اسے سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اٹھتا ہوا بولا، امید ہے تمہیں خاصا اطمینان حاصل ہو چکا ہوگا۔ میرے بارے میں اب سب کچھ جاننے کے بعد تمہیں مزید جستجو نہ رہی ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی تمہاری طلب ہو تو بے شک میں اس کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلائی اور اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کم از کم مجھے سکون ضرور محسوس ہوا تھا۔ ایک ایسی انوکھی تخلیق میری معاون کار ہے جو رشاک کا نشانہ نہیں بن پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ رشاک مجھے آسانی سے اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر وقت گزرنے لگا،
اگر کسی جاندار شے کی حاجت محسوس ہوئی تو جوہر کے کنارے جا بیٹھی۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے، نہ وہ اپنے نگار خانے سے برآمد ہوا، نہ میں نے اس کی جستجو کی۔ ماحول پر خاموشی مسلط تھی۔ پھر ایک دن حدوش عبداللہ نے ہی میری خوابگاہ کا دروازہ بجایا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی، بالکل نیا انداز تھا۔ یہ بھلا کون اس ویران مکان میں میرے کمرے کے دروازے تک آتا؟ 2 ہی نام ذہن میں آئے، زائرہ ایمان یا شلزانہ اوشیاناس، لیکن دروازہ بجانے والا حدوش عبداللہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل کو ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آؤ میں تمہیں تمہاری چند تصویریں دکھاؤں جو میں نے تیار کی ہیں۔ میں حیرت زدہ سی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ مجھے لیے ہوئے ملحقہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے کینوس فریم پر لگے ہوئے تھے اور میں ان میں نظر آ رہی تھی۔ بس یوں لگتا تھا جیسے ابھی فریم سے اتر کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگوں گی۔ میں سحر زدہ سی ان تصویروں کو دیکھتی رہی اور حدوش عبداللہ داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر مسکرا کر بولا، میں نے تمہاری آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ لی ہے۔ یہ تم ہو نشا دانش، ان میں تم ہو، انہیں چھو کر دیکھو، آگے بڑھو، انہیں چھو کر دیکھو، یہ خراب ہو جائیں گی۔ میری لرزتی آواز ابھری، نہیں، ان کے رنگ پکے ہیں، انہیں چھو کر تو دیکھو۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک تصویر کا ہاتھ چھوا اور میرے جسم کو کرنٹ سا لگا، نرم و گداز ہاتھ میرے جیسا۔ اس کے بعد اس میں تحریک ہوئی اور دوسرے لمحے میں نے اسے فریم سے نیچے اترتے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بلندی سے نیچے کودتا ہے۔ میرے پیروں کو جھٹکا لگا اور بدن ہل گیا جیسے میں خود نیچے کودی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر حدوش عبداللہ کو دیکھا اور مزید حیران اس وقت ہو گئی جب میری تصویر نے بھی میری طرح گردن موڑی۔ حدوش عبداللہ نے کہا، طلب اور محبت کا عرفان حاصل تھا اسے اور اس کے رنگوں کو زندگی عطا کر دی گئی۔ یہ اس کی جنبش ہے، اب تم دوہرا وجود رکھتی ہو۔ باقی تصویروں کو اس وقت تک نہ چھونا جب تک دوبارہ ضرورت محسوس نہ کرو۔ اگر میں انہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو یہ متحرک نہیں ہو سکتی؟ میں نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، تمہارے ذہن کے تاران سے منسلک ہیں، تم کہیں بھی بیٹھ کر انہیں آواز دو گی یہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گی، خواہ میں اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کروں، ان کے وجود میں تمہاری جنبش ہوگی۔ بس یوں سمجھو یہ تمہارا دوسرا حصہ ہوں گی۔ تم رنگوں کے جادوگر ہو حدوش عبداللہ، تم ناقابل یقین ہو، تمہیں ایک پراسرار کہانی ہو۔ تمہیں ایک پراسرار کہانی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسی کہانی جسے تفریح طبع کے لیے لکھا جائے، سنا جائے، کوئی اس پر یقین نہ کرے۔ حدوش عبداللہ مجھے ناقابل یقین عمل بتاتا رہا اور میں سنتی رہی۔ پھر میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے تم نے کیا، تجربہ کر کے دیکھ لو، لیکن اس طرح جیسے میں نے کیا۔ جاؤ، تم پہلی بار یہ تجربہ کر رہی ہو، اس لیے تمہاری پوری توجہ اس تجربے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے تصویر وہیں چھوڑ دی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر اسے دیکھا اور حدوش عبداللہ کے قدم سے قدم ملا کر عمارت سے باہر آ رہی تھی۔ پھر لکڑی کے گیٹ سے باہر نکل آئی، سنسان سڑک پر آگے بڑھتی رہی، پھر عقب میں روشنی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک کار آ رہی تھی، میں نے رک کر اسے اشارہ کیا، کار رک گئی۔ ایک بوڑھا آدمی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا آپ مجھے قاہرہ چھوڑ دیں گے؟ میں نے لجاجت سے کہا۔ آؤ بیٹھو، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں اس انوکھے تجربے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح تو میں نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہوں۔ روشن قاہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میرے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ مہربان بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، تم جہاں جانا چاہتی ہو مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، بس یہیں اتار دیجیے۔ بوڑھے نے کار روک دی اور میں نیچے اتر آئی۔ میں کچھ دیر پیدل چلتی رہی، پھر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کو میں نے اپنے ہوٹل کا پتہ بتا دیا تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر سے میں نے اپنے کمرے کی چابی طلب کی تو کاؤنٹر مینیجر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر چابی نکال کر میرے حوالے کر دی۔ پھر خوش اخلاقی سے بولا، آپ کئی دن بعد تشریف لائی ہیں میڈم، غالباً آپ سیاح ہیں اور کسی طویل سفر پر نکل گئی تھی۔ ہاں، لیکن میں یہ کمرہ ابھی اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں، تم حسابات بنا کر مجھے بھیج سکتے ہو۔ اس نے نیاز مندی سے گردن خم کی اور میں وہاں سے چل پڑی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے اثاثے تلاش کیے۔ ہو سکتا تھا یہ اب تک کمرے کی صفائی کرنے والے کی میراث بن گئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سونے کے نادر سکے اپنی جگہ موجود تھے۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گئی، سوچتی رہی۔ سب سے پہلا خیال عسکری کا تھا۔ اس کی یاد نے مجھے تڑپا دیا۔ میں بری طرح بےقل ہو گئی، کہاں چلا گیا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک بار پھر جاوید علی سے ہی رجوع کروں، ممکن ہے کوئی خبر مل سکے۔ جاوید علی کے فون نمبر یاد تھے۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فون ریسیو کرنے والے سے جاوید علی کے بارے میں معلوم کیا اور چند لمحات کے بعد وہ فون پر آ گیا۔ جاوید علی بول رہا ہوں۔
جاوید صاحب میں نشا دانش ہوں، میں نے مجرمانہ لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سکوت چھا گیا۔ ہیلو؟ چند لمحات انتظار کے بعد میں نے پھر کہا، جی فرمائیے۔ جاوید علی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جاوید صاحب میں عسکری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ محترمہ نشا دانش، آپ میری زندگی کی سب سے حیرت ناک خاتون ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں آپ کو بالکل نہیں سمجھ پایا۔ نہ جانے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو اپنے ملک کی اور ہماری عزت کا خیال کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے کتنے بدنام ہو رہے ہیں۔ مجھے علم ہے جاوید صاحب، خدارا کچھ تو بتا دیجئے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ عسکری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ چل گیا ہے، کار کے ایک حادثے میں زخمی ہو کر ہسپتال میں داخل ہوئے تھے، وہاں سے پولیس کی تحویل میں پہنچ گئے، عسکری کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میرے حلق سے چیختی آواز نکلی، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، داہنا رخسار بری طرح رگڑ کھا گیا ہے اور جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی، جاوید علی نے بتایا۔ او میرے خدا! میں رو پڑی اور بولی، کہاں ہے وہ؟ سینٹرل سیول ہاسپٹل، روم نمبر 1120۔ مگر میں نے مزید کچھ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر ٹیکسی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو سینٹرل سیول ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا۔ راستے بھر اس کے لیے دعائیں کرتی رہی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہسپتال پر اتری اور استقبالیہ سے معلومات حاصل کی۔ جی ہاں، 1120 میں اس نام کا زخمی موجود ہے، آئیے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ بے حد شکریہ۔ میں نے ریسیپشنسٹ کے اس تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھائے۔ اس نے لفٹ سے مجھے مطلوبہ منزل پر پہنچایا اور پھر راہداری سے گزر کر 1120 کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے بے تابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر 5 افراد کھڑے تھے، جن میں ایک جاوید علی تھا، 2 لیڈی پولیس کارکن اور باقی 2 دوسرے مقامی افراد تھے۔ انہیں نظر انداز کر کے میں نے اسپتال کے بستر کی طرف دیکھا، مگر بستر خالی تھا۔ عقب میں آنے والے ریسیپشنسٹ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عسکری کہاں ہے؟ میں نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ دونوں ہاتھ بلند کر دیں، مقامی مردوں میں سے ایک نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا اور پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تلاشی لو، پستول بردار شخص نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا اور وہ میرے پاس آ گئی۔ اس نے میری تلاشی لی اور جو کچھ تھا اس نے تحویل میں لے لیا۔ عسکری کہاں ہے؟ تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ یہ بھی آپ ہی بتائیں گی میڈم کہ وہ کہاں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ نے اپنے ملک اور ہمارے سفارت خانے کو بری طرح بدنام کر دیا ہے مس نشا دانش۔ اب ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مسٹر پولیس افسر، آپ کے مجرم آپ کی تحویل میں ہے، براہ کرم آپ انہیں اپنی تحویل میں لینے کے بعد اس اقرار نامے پر دستخط کر دیں۔ جاوید علی نے ایک قلم اور کاغذ نکال کر دوسرے آدمی کے سامنے کر دیا۔ ہتھ کڑی لگا دو، اس دوسرے شخص نے لیڈی پولیس سے کہا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ خدا کے لیے مجھے عسکری کے بارے میں بتاؤ، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم مس نشا دانش، ہم صرف آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کے فون سے فائدہ اٹھایا اور جھوٹی اطلاع دے کر ہسپتال بلایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر آپ خود عسکری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو یہاں ضرور پہنچیں گی۔ جس برق رفتاری سے انتظامات کیے میں ہی جانتا ہوں، جاوید علی نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ گویا عسکری کے بارے میں تمہیں بھی نہیں معلوم؟ بالکل نہیں۔ پروفیسر اناتور بھی اپنے ہوٹل سے مسلسل غائب ہیں، جانے تم لوگوں نے کیا چکر چلایا ہوا ہے۔ میں حقارت سے ہنس پڑی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ جاوید علی سفارت خانے کی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مجھے دونوں لیڈی کانسٹیبلوں کے ساتھ پولیس کار میں بٹھا دیا گیا اور کار چل پڑی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت میرے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اس بار مجھے جس لاک اپ میں رکھا گیا تھا اسے غالباً زیادہ محفوظ تصور کیا گیا تھا۔ بغیر کسی مزید پوچھ گچھ کے مجھے اس میں بند کر دیا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ لاک اپ کے دروازے پر کچھ چہل پہل سی نظر آئی۔ پھر جو شخص اندر داخل ہوا وہ شناسا تھا، وہی پولیس کمشنر تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم آخر کیا ہو؟ مجھے تو تمہارے جسم میں کوئی روح حلول محسوس ہوتی ہے، اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کا تعلق بے شک پولیس سے ہے اور آپ ایک اعلیٰ پولیس افسر ہیں، لیکن کیا اخلاقیات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یقیناً تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس وقت رات کے 2 بجے ہیں اور دنیا بھر میں قیدیوں کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک لڑکی ہوں، میرا تعلق بھی آپ کے ملک سے نہیں ہے۔ بات اگر تمہارے ہی فائدے کی ہو تو کیا اس کے لیے یہ وقت موزوں تھا؟ موزوں ترین۔ کیوں؟ تم ایک بار پھر پولیس کی تحویل میں آ گئی ہو اور اب تمہارا جرم شدید تر ہو گیا ہے۔ تمہارے سفارت خانے نے تم پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب تمہارا کوئی پرسانے حال نہیں۔ تو پھر اگر تم سمجھتی ہو
کہ تمہیں بآسانی تمہارے وطن پہنچا دیا جائے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تم پر مقدمہ چلے گا، یہ معلوم کیا جائے گا کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس کے بعد تمہیں لازمی قید بھی بھگتنا ہوگی، پھر کہیں جا کر تمہیں اپنے وطن جانا نصیب ہوگا۔ مسٹر کمشنر، کیا آپ بھی خاتون زبونہ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا اور بولا، 100%۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیبی، خاتون زبونہ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ آپ شاندار آدمی ہیں کمشنر، لیکن خاتون زبونہ کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور سنا ہے کہ انہیں سزا بھی ہو گئی ہے، شاید موت کی سزا۔ ہاں، یہ سب کچھ ہے، لیکن ابھی اس سزا کی تکمیل نہیں ہوئی۔ وہ زندہ ہیں اور زندہ رہنا چاہتی ہیں۔ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہارے تعاون سے۔ اس تعاون کے صلے میں تمہیں یقین دہانی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر تم نقد معاوضہ بھی چاہو تو وہ بھی تمہیں مل سکتا ہے۔ تمہیں پورے اعتماد سے تمہاری مطلوبہ جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ کہاں؟ یہ ابھی نہیں بتایا جا سکتا۔ اس بار مجھے یہاں سے کیسے لے جائیں گے؟ میں نے سوال کیا اور کمشنر ہنسنے لگا۔ میں 10 بار تمہیں 10 مختلف طریقوں سے لے جا سکتا ہوں۔ میں پولیس کمشنر ہوں، تمہیں معلومات کے لیے آسانی سے لے جا سکتا ہوں۔ میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو تیار ہو جاؤ۔ کمشنر کو واقعی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر لے آنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ وہ سب کے سامنے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا کر باہر لایا۔ کچھ دور چل کر گاڑی روکی، پھر ہتھ کڑی کھول دی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مجھ پر اعتبار ہو۔ الغرض یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا۔ وہ عمارت بھی اجنبی تھی جہاں وہ مجھے لے گیا، لیکن یہاں جو لوگ نظر آئے وہ اجنبی نہیں تھے، وہ فیصل اور ایشان تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ یوں لگتا ہے مس نشا دانش کہ ہمارے ستارے آپ سے ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے۔ آئیے، خوش آمدید۔ ایک وسیع کمرے میں پہنچ کر فیصل نے کہا، اور خوش قسمتی سے اس وسیع کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ ہماری آواز ریکارڈ کر سکیں یا اس ملاقات کی ویڈیو کیسٹ وغیرہ بنا سکیں۔ ظاہر ہے آپ ذہین لوگ ہیں، تشریف رکھیے۔ میرے بیٹھنے کے بعد وہ بولا، ہم دونوں بھائی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نہایت پراسرار خاتون ہیں۔ ہم نے آپ کی سرگرمیوں پر بہت غور کیا، لیکن کوئی اندازہ نہیں لگا پائے۔ اس دن بھی آپ نے ساحل نیل پر ہمیں ایسا چکما دیا کہ ہم آپ کا سراغ نہ پا سکے۔ مس نشا دانش، کیا آپ کسی ملک کی سیکرٹ ایجنٹ ہیں؟ یہاں کوئی خفیہ مشن سر انجام دے رہی ہیں؟ آپ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ سے تعاون کر سکتے ہیں، ایسا تعاون کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہ بات آپ پولیس کمشنر کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ پولیس کمشنر ہمارے قابل اعتبار دوست ہیں، خاتون زبونہ انہیں اپنا تیسرا بیٹا سمجھتی ہیں۔ خیر، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے صوفے پر گردن ٹکا کر کہا۔ آپ کو علم ہے کہ خاتون زبونہ کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے؟ وہ ہماری ماں ہیں، آپ ان کی زندگی بچا سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ امیر غیری کے قتل اور دوسرے جرائم کا اعتراف کر کے، فیصل نے کہا، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ تینوں ہی شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ میرے بے تکے اعتراف جرم سے وہ ثبوت باطل نہیں ہو سکتے۔ فرض کریں مجھے سزا ہو جائے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بآسانی آپ کے قید خانے سے نکال لیا جائے گا۔ آپ کہیں جانا چاہیں گی تو آپ کو وہیں پہنچا دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے آپ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ سب خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کے بعد ان کے لیے مجھ سے زیادہ چہیتا اور کون ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے بھی عسکری کے بارے میں کہا کہ وہ میرے ساتھی کو تلاش کرے۔ کمشنر نے وعدہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ بیان رٹایا جو مجھے عدالت میں دینا تھا۔ میں نے اس بیان کو اچھی طرح یاد کر کے انہیں مطمئن کر دیا۔ رات کے آخری پہر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے کمشنر نے مجھے واپس لاک اپ میں پہنچا دیا۔ لاک اپ میں 3 دن گزارنے پڑے۔ کمشنر کے ہاتھ لمبے تھے، اس نے مجھے ہر سہولت فراہم کر دی۔ چوتھے دن مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اچھا خاصا جرم تھا میرا۔ معزز جج نے مجھے صفائی کا موقع دیا۔ اس وقت کمرہ عدالت میں فیصل، ایشان اور خود کمشنر بھی موجود تھے۔ غالباً اخباری رپورٹر بھی موجود تھے۔ میں نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ مصر میں میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے۔ میں ایک تباہ شدہ جہاز کے مسافر کی حیثیت سے یہاں آئی تھی اور اپنے وطن جانا چاہتی تھی کہ سازشوں کا شکار ہو گئی۔ مجھے میرے ہوٹل سے اغوا کر کے قید کر لیا گیا اور پھر 2 افراد کو قتل کر کے ان کے قتل کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میرے ایک نوجوان ساتھی نے، جس کا نام عسکری ہے، زندگی کی بازی لگا کر وہ ثبوت فراہم کیے جن کی بنا پر خاتون زبونہ اصل قاتل کی حیثیت سے سامنے آئی۔ میرے سلسلے میں جو ثبوت پیش کیے گئے تھے ان میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ پولیس کمشنر صاحب، جو اس وقت بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، میرے خلاف براہ راست سازش میں شریک تھے۔
خاتون زبونہ کا جرم ثابت ہونے کے بعد ان کے لیے سزا تجویز کر دی گئی اور مجھے بری کر دیا گیا۔ میرے سفارت خانے نے مجھے وطن واپس بھجوانے کا بندوبست کیا، لیکن خاتون زبونہ کے دونوں صاحبزادگان فیصل اور ایشان نے مجھے اور میرے ساتھی کو پھر سے اغوا کر لیا۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگے کہ میں اس قتل کی ذمہ داری قبول کر کے خاتون زبونہ کی سزا رکوا دوں۔ جناب والا، میرا ساتھی عسکری ابھی تک لاپتہ ہے۔ ان لوگوں نے اسے ضمانت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ ہم دونوں بخوشی یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں سازشوں کے جال میں جکڑ لیا گیا۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ساتھی کو بازیاب کیا جائے، اس کی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ کمرہ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ جج خود بھی حیران رہ گیا، کوئی وکیل تک بول نہیں سکا۔ مسٹر ایشان امیری اور فیصل امیری، کیا آپ ایک لمحے میں اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ دونوں پتھرائے ہوئے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ کچھ دیر کے بعد جج نے کہا، غیر ملکی مہمان خاتون نشا دانش کے بیان کی تصدیق کی جائے۔ محکمہ داخلہ خصوصی طور پر ان کے تحفظ کا بندوبست کرے۔ ایک غیر ملکی شخصیت کے بیان پر اس کی طرف سے رپورٹ لکھی جائے۔ فیصل امیری اور ایشان امیری کو فوری حراست میں لے کر ان سے غیر ملکی شخص عسکری کو بازیاب کروایا جائے۔ عدلیہ کا فیصلہ تھا، پولیس کی مجال نہیں تھی کہ اس سے انکار کرتی۔ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا، لیکن ایک بالکل محفوظ کمرے میں رکھا گیا۔ یہ عام لاک اپ نہیں تھا، کمرہ بھی وسیع تھا۔ مجھے خدمت کے لیے ایک ملازمہ دی گئی، لیکن میری ضرورت ہی کیا تھی؟ لاک اپ کے بستر پر لیٹ کر میں نے حالات کا تجزیہ کیا۔ دوسرے دن میں نے اپنی خادمہ سے اخبار طلب کیا، جو کچھ دیر کے بعد مجھے حاصل ہو گیا۔ لاک اپ انچارج، جو ایک خاتون انسپیکٹر تھیں، 2 بار میرے پاس آ کر خیریت پوچھ چکی تھی اور بہت خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اخبار پڑھا تو مزہ آ گیا۔ اخبارات نے حکومت اور خاص طور سے محکمہ پولیس پر لان تان کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے مقامی اخبارات میری آواز بن گئے ہوں۔ اب مجھے مظلوم گردانا جا رہا تھا۔ اخبارات نے حکام کو الرٹ کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہی تھی کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے چند ارکان نے مجھ سے ملاقات کی۔ ایک مومر شخص نے، جو کسی بڑے عہدے پر فائز تھا، پر محبت لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب اس پر سخت شرمندہ ہیں، لیکن عزیزہ، تمہیں اندازہ ہے کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ خیر، ہمیں تمہارے تفصیلی بیانات درکار ہیں۔ میں حاضر ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کمرے میں ٹائپسٹ وغیرہ کو بلوا لیا گیا اور مجھ سے سوالات کیے جانے لگے۔ میں نے سب کچھ بتایا تھا جو کمرہ عدالت میں کہہ چکی تھی۔ میرے بیانات پر دستخط لیے گئے۔ اس مومر شخص نے کہا، اس جگہ کو پولیس لاک اپ نہ تصور کرنا، بلکہ اپنی حفاظت کا خیال کرنا۔ ہم تمہیں کچھ ضروری کارروائیوں کی تکمیل کے لیے کچھ دن روکیں گے، اس کے بعد تمہیں تمہارے وطن روانہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ حکومت مصر کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے ساتھی کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی جناب، میں نے کہا، اور مومر شخص سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اس کے لیے ضد نہ کرو، اسے تلاش کر کے واپس وطن پہنچانا بھی حکومت مصر کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو یقیناً پورا کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم جس طرح بھی کریں، لیکن اس نوجوان کو تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ ویسے ہم تمہارے لیے ہر بہتری کے خواہاں ہیں۔ میں یہی چاہتی ہوں جناب کہ وہ میری روانگی سے قبل دستیاب ہو جائے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ اصل میں وہ میرا منگیتر ہے اور ہماری بہت جلد شادی ہونے والی تھی۔ مومر شخص کے چہرے پر تعصب کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے کہا، میری دعائیں اس کے لیے ہیں۔ براہ کرم تم ہم سے تعاون کرو۔ جن مشکلات کا تم شکار ہو چکی ہو، ہمیں تو در حقیقت انہی پر دکھ ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد مجھے لاک اپ سے نکال کر ایک اور خوشنما عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ بھی سرکاری عمارت تھی اور اس پر پولیس کا پہرا تھا۔ یہاں میرے لیے ہر آسائش مہیا کر دی گئی۔ مجھے نہ وہاں کوئی الجھن تھی اور نہ یہاں۔ اس دوسری رہائش گاہ میں یہ میری پہلی رات تھی۔ میں تمام معمولات سے فارغ ہو کر یہاں بستر پر آرام کرنے لیٹی تھی کہ اچانک باہر زبردست فائرنگ ہونے لگی۔ میرا دل دہل گیا۔ گھبرا کر بستر سے اتری ہی تھی کہ اچانک 2 نقاب پوش دروازے پر لات مار کر اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہلکی سٹین گن تھی۔ دونوں نے مجھ پر بے درے گولیاں برسانا شروع کر دی اور میرے بدن میں لاتعداد سوراخ ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے شاید پیٹرول بم پھینکا اور کمرے کے فرنیچر نے آگ پکڑ لی۔ پورے کمرے میں شعلے بکھر گئے تھے۔ میرے چاروں طرف شعلے لپک رہے تھے، دھوئیں کے گول ابھر رہے تھے۔ میرا دم گھٹ رہا تھا اور دل بند ہوا جا رہا تھا کہ حدوش عبداللہ کی آواز سنائی دی، نشا دانش، کیا ہو رہا ہے؟ میں چونک پڑی۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور خوف زدہ لہجے میں بولی، حدوش عبداللہ، آگ آگ آگ، کہاں ہے آگ؟
حدوش عبداللہ نے کہا، اور میں نے وحشت ناک آگ کو دیکھا، لیکن میں تو حدوش عبداللہ کی رہائش گاہ میں اپنے کمرے میں تھی۔ او میرے خدا، وہ سب کیا تھا؟ کوئی خواب؟ حدوش عبداللہ مجھے دلچسپی سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ پتہ نہیں، مگر خواب ایسے نہیں ہوتے، مجھے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا، اور میں سہمی ہوئی آواز میں اپنی آپ بیتی اسے سنانے لگی۔ پوری کہانی سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گویا تمہاری ایک تصویر ٹھکانے لگی۔ چلو کوئی حرج نہیں، یہ دلچسپ تجربہ تمہیں اعتماد بخشے گا۔ تصویر، تجربہ، میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا ذہن اسی خوف میں ڈوبا ہوا ہے، ورنہ تمہیں یاد آ جاتا کہ میں نے تمہیں تصویروں کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ حدوش عبداللہ کی بنائی ہوئی تصویریں حقیقت کا عکس ہوتی ہیں۔ تم نے جس پہلی تصویر کو اپنا لمس بخشا وہ تمہارا وجود لے کر باعمل ہو گئی۔ تم تو ابتدا سے یہاں ہو، تمہاری تصویر تمہارا تصور لے کر باہر نکل گئی، اور جو واقعات پیش آئے اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو صرف میری تصویر تھی، وہ اب کہاں ہوگی؟ جل کر راکھ ہو گئی ہوگی۔ کاغذ جل ہی جایا کرتے ہیں، حدوش عبداللہ نے لاپرواہی سے کہا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر میں نے کہا، اور جو کچھ ہوا حدوش عبداللہ، کیا وہ سب کچھ حقیقی تھا؟ 100%۔ وہ تم ہی تھی نشا دانش، تم ایک کہانی تخلیق کر آئی ہو۔ اس طرح تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اس طرح تو میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں شاید میرے الفاظ پر یقین نہیں آیا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تصویروں کے روپ میں تم بہت دلچسپ زندگی گزار سکتی ہو۔ تجربہ کرنے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گئی ہوں، میں بہت خوش ہوں حدوش عبداللہ، تم نے مجھے بہت اعتماد بخشا ہے۔ اسی طرح میں اپنی تمام خواہشات پوری کر سکتی ہوں۔ مجھے دوسری تصویر درکار ہے حدوش عبداللہ، وہ موجود ہے، تمہیں میرے نگار خانے میں جانا ہوگا۔ میں نے فوراً آمادگی کا اظہار کر دیا۔ میری 2 تصویروں کے علاوہ یہاں صرف حدوش عبداللہ کی چند تصویریں تھیں، باقی تصویریں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ حدوش عبداللہ یہاں آ کر اداس ہو گیا تھا۔ میں نے جلد بازی کی، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس نے افسردگی سے کہا، ہاں واقعی وہ شاہکار تھے جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیا۔ ان میں سے چند تصویریں مجھے دوبارہ بنانی ہوں گی۔ وہ میرے ماضی کے شناسا تھے، میرے ہمدم، میرے دوست، جو مجھے بہت کچھ سکھاتے اور سمجھاتے تھے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر بولا، اپنی ایک تصویر ہمیشہ متحرک رکھو اور خود کو اس کی آڑ میں پوشیدہ، ورنہ نقصان اٹھا سکتی ہو۔ یہ 2 تصویریں باقی ہیں، لیکن موقع ملنے پر میں اور بھی چند تصویریں تخلیق کر دوں گا تاکہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ میری خواہش پر دوسری تصویر متحرک ہو گئی اور میں اپنی زندگی کے ناقابل یقین دور سے گزرنے لگی۔ اب میں جانتی تھی کہ مجھے کس طرح باعمل ہونا ہے۔ ایک بار پھر شہر قاہرہ میں داخل ہونے کے لیے مجھے ایک کار والے سے لفٹ لینی پڑی۔ میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ خاصی تعداد میں سکے لے کر نکل گئی جہاں انہیں رقم میں تبدیل کرنا تھا۔ وہ جگہ مجھے معلوم تھی۔ سونے کے سوداگر نے جو کچھ دیا اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ ایک منصوبہ دماغ میں تھا، چنانچہ بہت سے اخبارات خریدے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل واپس آ گئی۔ پھر کمرے میں آ کر میں نے اخبارات کھولے اور پہلے ان کی خبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ ایک اخبار میں خاصی جلی سرخی کے ساتھ میرے بارے میں تفصیلات لکھی گئی تھی کہ کس طرح میں ایک تباہ شدہ جہاز کی مسافر تھی اور ہنگامی حالات کے تحت مصر آ گئی تھی۔ یہاں خاتون زبونہ نے اپنے ایک مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے اغوا کرنے کے بعد مسلسل مشکلات کا شکار رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بھتیجے امیر غیری کو قتل کر کے اس کا الزام میرے سر تھوپنا چاہا، لیکن حقیقت حال سامنے آ گئی۔ خاتون زبونہ گرفتار ہو گئیں اور یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی گئی تھی کہ اس قتل میں صرف خاتون زبونہ کا ہی ہاتھ نہیں بلکہ ان کے 2 بیٹے بھی براہ راست ملوث تھے۔ مجھے یہ خبر پڑھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس کی خوشی بھی تھی کہ بالآخر ایشان اور فیصل بھی کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ خبر پڑھ کر میں بہت دیر تک اس پر غور کرتی رہی۔ اصل میں اخبارات میں نے ایک اور مقصد کے تحت خریدے تھے۔ میں نے ان کے پتے دیکھے، ٹیلی فون نمبر بھی موجود تھے۔ میں نے بالآخر کاغذ اور قلم حاصل کر کے ایک اشتہار لکھنا چاہا جس کا مضمون یوں تھا،